يكشفنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے استغفار کی برکتیں۔ میں نے سورہ ہود کی ایک آیت ابھی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر قوم استغفار کرے گی تو نتیجہ کیا ہوگا وہ نتیجہ بتا رہے ہیں۔ چنانچہ کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دار بارشیں نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قومی طاقت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ یہ عبادت جسے استغفار کہا جاتا ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں استغفار کسے کہتے ہیں۔ اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں اور اپنی لغزشوں کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ کہنا، اللہم اغفر لی کہتے رہنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حاکم اور طبرانی کی روایت ہے کہ جب شیطان دھتکار دیا گیا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، تو ابلیس نے کہا بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِيهِمْ، کہا کہ پروردگارہ تیرے عز و جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، ابلیس سے کہا بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي، اے ابلیس میرے عز و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے کر، میرے بندے گناہ ہونے کے بعد جب استغفار کرتے رہیں گے تب میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اسی لیے کثرت استغفار، ہمیشہ استغفار کرنے کا عمل شرعاً مطلوب ہے اور بہت افضل عبادت ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ کل حشر کے میدان میں جس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس کے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر استغفار اور استغفار ملے۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہر قدم استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ اور تو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے رہتے، پیارے نبی ایک مجلس میں تقریباً 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، پیارے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور جو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں،
اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، تو بتاؤ کیا یہ عمل ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے؟ جبکہ ہم صبح و شام خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ واقعتاً پیارے نبی کی چھوٹی ہوئی عظیم سنت ہے کثرت استغفار۔ انسان چلتے پھرتے استغفار کرے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے، دکان میں ہو مکان میں ہو استغفار کرے، سفر میں ہو حضر میں ہو استغفار کرے۔ ہمیشہ ہماری زبانوں پہ استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی کے الفاظ جاری رہنے چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، انسان جو گناہ کرتا ہے، سارے گناہ شعور کے عالم میں نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کے بہت سارے گناہ بے شعوری میں ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلا اور سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ بے شعوری میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بے شعوری میں ہونے والے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کا اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ کتاب و سنت میں عبادتوں کے اختتام پر استغفار کا حکم ہے۔ آپ نے کوئی عبادت کی، عبادت ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے استغفار کرو۔ چنانچہ پیارے نبی کی سنت تھی، فرض نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بآواز بلند استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے تہجد کے حوالے سے جہاں قرآن مجید نے تہجد کا ذکر کیا تو تہجد کے بعد بھی استغفار کا ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھنے کے باوجود فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جہاں حج کے مناسک کا ذکر ہے، وقوف عرفہ کا ذکر ہے۔ وقوف عرفہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ الحج عرفہ، عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہے۔ جس سے عرفہ کا وقوف فوت ہو جائے اس سے حج ہی فوت ہو گیا۔ وقوف عرفہ کی عبادت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ استغفار کی تعلیم دیتا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ کیا حکمت ہے عبادتوں کے اختتام پر استغفار کا جو حکم دیا جا رہا ہے؟ اس میں حکمت گویا یہ ہے کہ خاموش زبانی یہ اقرار ہے کہ پروردگارہ، ہم نے نماز ضرور پڑھی ہے، ہم نے تہجد ضرور پڑھی ہے، ہم نے حج ضرور کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ عبادت جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہم سے نہ ہو سکی، جو بھی کوتاہیاں لغزشیں اس میں ہو گئی ہیں ہمیں معاف کر دے۔ یہی حکمت ہے جس کے سبب عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ انسان بول و براز کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، آپ دیکھیں گے قضاء حاجت کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ چنانچہ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا سکھائی گئی، غفرانک، یہ بھی استغفار ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری معافی کا طلبگار ہوں۔ کیا مناسبت ہے، انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو وہاں استغفار کی تعلیم میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ بول و براز کے ذریعے انسان کے جسم کی جو ظاہری نجاست ہوتی وہ نکل جاتی ہے، تو گویا ظاہری نجاست سے پاک ہونے کے بعد انسان غفرانک کہہ کے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ پروردگارہ، جس طرح تو نے مجھے بول و براز کی ظاہری نجاست سے پاک کیا ہے ویسے ہی گناہوں کی باطنی نجاست سے بھی پاک کر دے، اس لیے غفرانک۔ اور اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے، بول و براز کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ذرا سوچو، انسان کو اگر پیشاب نہ ہو، وہ گندا پانی پیٹ ہی میں رہ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہمارے جسم کے فاضل مادے بول و براز کے راستے سے نکل جاتے ہیں، یہ تندرستی کی عظیم نعمت ہم سے شکر گزاری کی متقاضی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو شکر ادا نہیں کرتے، کما حق ہو شکر ادا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے غفرانک، پروردگارہ اس نعمت تندرستی پر جیسے کچھ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا ویسی شکر گزاری ہم سے نہیں ہو سکی ہے، اس لیے ہمیں معاف کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری ایام میں جو سب سے آخری حکم دیا گیا وہی استغفار کا۔ آپ کی زندگی خاتمے کو پہنچ رہی تھی۔ لیکن نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جو سورہ بقرہ میں ہے، لیکن سب سے آخری سورۃ النصر ہے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ۔ اور سورۃ النصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ کیا؟ یہی استغفار، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ۔
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی ہے، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار ضرور کیا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے، سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرات، کثرت سے استغفار کرنے والے بننا چاہیے ہمیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرا بندہ جس نے گناہ کیا، اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ استغفار کر رہا ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ چند دنوں بعد پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جسے پھر لغزش ہو گئی، پھر وہ احساس گناہ کو لیے ہوئے استغفار کر رہا ہے، گواہ رہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ چند دنوں بعد پھر اس سے غلطی ہو گئی، پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں دیکھو پھر اس سے غلطی ہو گئی، پھر وہ استغفار کر رہا ہے، گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور اے فرشتوں گواہ رہو کہ جب جب یہ بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا تب تب میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ Marriage or divorce, Islamic ruling? Husband wants to keep divorce, solution or problem, joint family system. heaven or hell, Big fat emails have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 69 حدیث نمبر 6094۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی استغفار کے حوالے سے، اور بتایا گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرنا آپ کا معمول تھا، اور اللہ تعالیٰ کو استغفار کی عبادت بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استغفار کا حکم دیا ہے۔ استغفار یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، گناہ تو معاف ہوں گے ہی، استغفار کے اندر بہت سارے دنیاوی فوائد بھی مضمر ہیں۔
انسانی زندگی کی جو الجھنیں ہیں، انسانی زندگی کے جو ٹینشن ہیں، انسانی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، انسانی زندگی کے جو حادثات ہیں، سب کا حل بھی استغفار ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ غیبی سبیلیں پیدا کرے گا آپ کی قرض کی ادائیگی کی۔ اگر آپ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دل کو پھیرے گا۔ اگر آپ امراض اور بیماریوں سے پریشان ہیں، کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو امراض سے شفا دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، کسان تھا۔ اس نے کہا کہ اے امام حسن بصری، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی حل بتائیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو، استغفار کرو۔ چند دنوں بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ امام محترم میں ایک تاجر ہوں، محنت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، مگر ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ امام محترم نے کہا استغفر اللہ، جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ اے امام محترم، شادی شدہ ہوں، ابھی تک بچے نہیں ہوئے، کئی سال ہو چکے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ امام محترم کے شاگردوں نے پوچھا کہ اے امام حسن بصری، تین الگ الگ اشخاص اپنی زندگی کی تین الگ الگ الجھنیں لے کر آپ کے پاس آئے اور تینوں کا آپ نے ایک ہی حل اور ایک ہی علاج بتایا، استغفار استغفار استغفار، وہ کیسے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں بتاؤ، میں نے قرآن سے ہٹ کر کون سی بات کہی ہے؟ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دار بارشیں نازل ہوں گی، ویمددکم باموال وبنین، تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں سرسبز و شاداب باغیچے عطا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ داد دینی چاہیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس فراست پر اور اس استنباط پر۔ تو اس طرح استغفار ہماری زندگی کی الجھنوں کا حل ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا، آ کے کہا کہ شیخ شادی ہوئے 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ کثرت سے استغفار کرو۔ 1 سال بعد آیا، کہا الحمدللہ اولاد ہو گئی۔ بس یقین کی ضرورت ہے اور کثرت استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کثرت کا مطلب یہ ہے 70 مرتبے پڑھ دیے تو بہت ہو گیا، 100 مرتبے پڑھ دیے تو بہت ہو گیا، نہیں، اس کو اپنی زندگی کا لازمی مشغلہ بنا لینا چاہیے۔ روزینہ سینکڑوں مرتبے، ہزاروں مرتبے ہماری زبان پہ استغفار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھو زندگی میں کیسی برکت آتی ہے اور زندگی کی الجھنیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ استغفار کا سیدھا سادہ صیغہ تو یہ ہے کہ انسان استغفر اللہ اور استغفر اللہ پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھتا رہے، سیدھا سادہ صیغہ تو یہ ہے۔ لیکن شریعت نے استغفار کے کچھ صیغے بتائے ہیں، اگر ان صیغوں کے ذریعے استغفار ہوتا ہے تو بہت افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جسے میں نماز میں پڑھ سکوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کتنی پیاری دعا ہے، استغفار کا ایک صیغہ ہے وہ۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے استغفار کے حوالے سے کہ آپ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ کہ اللہ
میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں پہلے کر چکا ہوں، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے بعد میں کیے ہیں، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے چھپ کر کیے ہیں، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیے ہیں، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں کر کے میں بھول چکا ہوں پر تو یاد رکھا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور استغفار کے حوالے سے استغفار کا سب سے افضل صیغہ وہ ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں سید الاستغفار پڑھا کرتے تھے۔ افضل یہ کہ انسان سید الاستغفار کا اہتمام کرے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح میں یہ دعا پڑھے شام تک مر جائے جنتی ہے، شام میں یہ دعا پڑھے اور صبح تک مر جائے تو جنتی ہے۔ تو معلوم ہوا استغفار کرنے کے لیے یہ افضل ترین صیغہ ہے۔ ہمیں اس صیغے کے ذریعے کثرت سے رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی برکتیں بہت عظیم ہیں، بس ایمان اور یقین کے ساتھ اس نسخے کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ ایمان و یقین کے ساتھ آپ اس نسخے کو آزمائیے اور دیکھیے استغفار کے کرشمے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں بتاتا چلوں آپ کو۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عادل بن طاہر المقبل۔ سعودی عرب کی شرعی پولیس ہے ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے تحت ایک شعبہ ہے جادوگروں کا پیچھا کرنے والا شعبہ، جادوگروں کو پکڑنا اور انہیں عدالت میں پیش کرنا۔ اس شعبے کے پریزیڈنٹ ہیں شیخ عادل، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ میرے پاس آیا، آ کے کہا کہ شیخ عادل میں میرے سارے فیملی ممبرز بہت پریشان ہیں، ہم زندگی کا سکون ضائع کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ لڑکی نے جادو کر کے اسے اپنی طرف پھیر لیا ہے، اور اب وہ صبح سے شام تک اس کی گلی کے چکر کاٹتے رہتا ہے۔ نہ تعلیم کی فکر، نہ کمانے کی فکر، کوئی اور کام نہیں ہے، اس لڑکی کی گلی کے چکر کاٹتے رہتا ہے۔ میں نے محبت سے سمجھا دیا، مار کے دیکھ لیا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بہت پریشان ہے، کوئی علاج بتاؤ۔ شیخ عادل کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو پہلا علاج تو تمہارا یہ ہے کہ تم اور تمہارے سارے فیملی ممبرز کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ، دنیا کا کوئی ٹینشن ایسا نہیں جس کا حل دعا میں موجود نہ ہو۔ اس لیے جاؤ کثرت استغفار کے ساتھ ساتھ تہجد کے وقت اٹھ کر رو رو کے اللہ سے مانگو اور دعائیں کرو۔ وہ شخص چلا گیا، سارے لوگ استغفار کرنے لگے اپنے اپنے طور پر، اور یہ باپ رات 2 بجے اٹھ جایا کرتا تھا، وضو کر کے تہجد پڑھتا، پھر نماز فجر تک گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا۔ چوتھی رات یا 5ویں رات تھی جب وہ 2 بجے جاگا تو فون بجنے لگا۔ فون جا کے ریسیو کیا تو کہنے والا کہہ رہا تھا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے بچے پہ جادو کر کے کہاں گاڑا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا فلاں مقام پہ جا کے نکالو۔ فجر بعد یہ شخص جاتا ہے اور جو جگہ بتائی گئی وہاں کھدائی کرتا ہے، واقعتاً وہاں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ پھر دوسری رات حسب معمول جب جاگتا ہے 2 بجے، پھر فون بجنے لگتا ہے، فون ریسیو کرتا ہے تو کہنے والا کہتا ہے ایک اور مقام پہ بھی گاڑا گیا، اس کو بھی نکالو۔ فجر بعد وہ جا کے وہاں سے نکالتا ہے، اور جادو میں زمین میں گاڑی ہوئی چیزیں نکال کے آپ کھول دیتے ہیں، معوذتین پڑھ کے جادو باطل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے اس باپ نے نکال دیا، بچے کا دھیان خیال سب ٹھیک ہو گیا، اس لڑکی کا خیال ہی چلا گیا۔ شیخ عادل نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ باپ خوشی خوشی میرے پاس وہ دونوں چیزیں اپنی جیب میں رکھے ہوئے لے آیا، اور پہلی مرتبہ بھی روتے ہوئے آیا تھا، پہلی مرتبہ غم کے آنسو تھے، اور اب کی بار بھی روتے ہوئے آیا، اور اب کی بار خوشی کے آنسو تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عادل کہتے ہیں یہ فون کرنے والا کون تھا، کس نے فون کیا تھا؟ اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کر وہ آگے بڑھ گئے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تمہارے رب کے لشکروں کو تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ دیکھو یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ انسان ایمان و یقین کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے نسخوں کو آزمائے گا،
شریعت کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرے گا ایمان و یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد اور اس کی تائید کے حیرت انگیز کرشمے دیکھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی، آپ کو بھی استغفار کو زندگی کا مشغلہ بنا لینا چاہیے۔ استغفار کے وہ بڑے بڑے صیغے اور بڑی بڑی دعائیں اگر یاد کرنی مشکل ہیں، دیکھ کر پڑھو۔ اگر دیکھ کر بھی پڑھا نہیں جاتا تو اللہم اغفر لی تو کہنے میں کوئی دشواری نہیں، استغفر اللہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اس کو معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى